حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے کسی مومن بندے کو دسترخوان پر بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا دیکھے، اور جب سب کھاتے ہیں تو اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے ان کو بخش دیتا ہے۔ اور اب سنیے فیملی ڈنر پروجیکٹ بائی ہارورڈ میڈیکل اسکول۔ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو کتنی اچھی بات ہے کہ وہ بچہ دسترخوان پہ آگے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا تو صحیح، اس نے نظریں اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا تو صحیح، یعنی وہ جو نظریں آج صرف موبائل پر اور نیچے کی طرف ہے، وہ نظریں اٹھی ماں باپ کو دیکھا۔ تو فیملی ریلیشنز کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے نا، موبائل کیا سکھا رہا ہے اور ماں باپ کیا سکھائیں گے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یونیورسٹی آف ایلینوائے کے مطابق ایک انسان کے پاس نارمل جو ویکیبلری کا ذخیرہ ہے وہ 3000 الفاظ تک ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچے جو دسترخوان پہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان کی ویکیبلری، ان کے الفاظ کا ذخیرہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق وہ بچے جو دسترخوان پہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں ان کی نفسیاتی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، پڑھائی میں کارکردگی زیادہ ہوتی ہے، گریڈز اچھے آتے ہیں، ان کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے جذبات کا، ان کے اندر جو گزر رہی ہے، چہرے پر جو نشان وغیرہ پڑا ہے، بچوں کی کیفیت جسمانی نفسیاتی کا والدین کو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دسترخوان پر عام طور پہ گھر کا پکا ہوا کھانا ہوتا ہے، باہر والے صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھتے، ماں تو اپنے بچوں کے لیے پکائے تو دھنیا بھی دھو کر ڈالتی ہے، اور جب یہ سب بیٹھتے ہیں ایک ہولسم نیوٹریشیس ڈنر کھاتے ہیں تو بڑا ہی لطف آتا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بالکل خاموشی نہ اختیار کریں بلکہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، ٹی وی وغیرہ بھی اس کا نہ لگا ہو بلکہ بچوں کو کھل کے بولنے کا موقع دیا جائے، ماں باپ ان سے سوال کریں اور پھر اس چیز کو پراپرلی پروسیس کریں۔ منیسوٹا کے 5000 نوجوانوں پر کی گئی تحقیق کے مطابق فیملی ڈنرز اور فیملی لنچ کرنے والے نوجوانوں کے اندر خودکشی کا رجحان بہت کم دیکھا گیا۔ یہ نوجوان نشہ بھی کم استعمال کرتے تھے اور ان کی فزیکل اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہوئی۔ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، چمچ سے کھانا بالکل جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اور ہاتھ سے کھانے کے فوائد کتنے ہیں؟ جب انسان کھانے کی نیت کرتا ہے اس کے جسم میں ایک چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم ریڈی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ کھانے کو لگتا ہے ہاتھ کے ٹپس میں بہت سی نروز موجود ہے، ایک سگنل پورے جسم کو چلا جاتا ہے کہ کھانا آ رہا ہے، اور ڈائجسٹیو انزائمز وہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں اور جسم کے اندر خون کا دباؤ جو ہے وہ پیٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہونی ہے اور الرٹ ہو جاتا ہے سب۔ انگلیوں کے پوروں پر فلورا نام کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو ڈائجیشن یعنی کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں وہ فلورا پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پیٹ میں موجود پہلے سے دوست جراثیموں کو ایڈ یعنی اسسٹ کرتا ہے۔ جرنل آف کنسلٹنگ اینڈ کلینکل سائیکالوجی میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق چھری کانٹے چمچ سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور تیز کھایا جاتا ہے، اور ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ اخبار پکڑ رہے ہیں، موبائل پکڑ رہے ہیں، لیکن جب آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو ہاتھوں پہ تو کھانا لگ گیا، اب آپ کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے، سارا فوکس کھانے پر ہوگا اور مائنڈ فل ایٹنگ آپ کریں گے۔ اس فوکس کے ساتھ آپ اعتدال بھی باقی رکھ سکتے ہیں اور کھانے کی کوانٹٹی پر کنٹرول بھی آپ کا رہ سکتا ہے۔ ہاتھ سے کھانا ہاتھوں کی انگلیوں کی ایکسرسائز بھی ہے، اس سے بلڈ سرکولیشن بھی بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے۔ ہاتھ سے کھانا سینس آف فلنس پیدا کرتا ہے، یعنی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، کیونکہ ایک آرگن آف باڈی، جسم کا ایک عضو، انگلیاں، ہاتھ، وہ ڈائریکٹلی کھانے میں انوالو۔ ہاتھوں کو انسان دن میں کئی بار دھو لیتا ہے لیکن عام طور پہ چمچ کو اتنی بار دھویا نہیں جاتا، بالخصوص اگر باہر کہیں کی آپ بات کریں تو اگر انسان پراپرلی سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے یعنی ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح دھو لیتا ہے اور کلی کر لیتا ہے، کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو بے شمار برکتیں اس کو ملتی ہیں۔ کھانے کے بعد لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے، ٹوتھ پک، فلاسنگ جو دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق یو کین ناٹ واش ون سائڈ آف دا ڈش، آپ ڈش کی صرف ایک سائڈ کو واش کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ برتن پورا صاف ہو گیا۔ تو جو لوگ صرف برش کرتے ہیں وہ دانتوں کی ہو سکتا ہے ایک سائڈ کو ہی صاف کر رہے ہو اور پورے دانت کے اندر وہ صفائی پہنچ نہیں رہی، لیکن جب آپ فلاس کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں، کونے خدروں سے بھی گند نکل آتا ہے، اور اگر یہ گند دانتوں میں باقی رہے گا جراثیموں کی کالونیز بن جائیں گی، انفیکشن ہو جائے گا، دانت خراب ہو جائیں گے، اور اس میں جنجوائٹس ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جراثیموں کی وجہ سے مسوڑے دانتوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کیڑے بڑھتے چلے جائیں تو مسوڑوں کے نیچے جو ہڈی ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو سنت میں ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا گیا، سکھایا گیا، ضرور بالضرور حلال کیجئے اور فلاسنگ کیجئے
تاکہ دانتوں کی صحت اچھی رہے. دیکھا آپ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے سائنسی فوائد چھپے ہیں. سنت کو کبھی ترک نہ کیجیے, سنتیں اپنائیے, دنیا اور آخرت کی بے شمار سعادتیں حاصل کیجیے.